السلام علیکم یوٹیوب فیملی۔ ضیاء حق فاؤنڈیشن کی پیشکش نئی کتاب نیا نظریہ میں آج ایک بار پھر میں آپ سب کے سامنے ایک نئی کتاب لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس کتاب کا عنوان ہے چھوٹی سی یہ دھرتی۔ یہ ایک شعری مجموعہ ہے جسے لکھا ہے صادقہ نواب سحر نے۔ یہ کتاب ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس دہلی سے شائع ہوئی ہے۔ اس سے قبل کہ اس کتاب کے بارے میں جانا جائے، اس کتاب کی سیر کی جائے اور اس سے مستفید ہوا جائے، اس سے قبل مصنف کے بارے میں جان لینا اہم ہے۔ تو نظر ڈالتے ہیں صادقہ نواب سحر کی زندگی کے کچھ اہم پہلوؤں پر۔ آج بھلے ہی ہمارا موضوع صادقہ نواب سحر کی شاعری پر ہو، لیکن بحیثیت فکشن نگار وہ اردو میں کافی مقبول و معروف ہیں۔ ان کی پیدائش 18 اپریل 1959 کو گنٹور آندھرا پردیش میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام خواجہ میاں شیخ صاحب تھا اور والدہ کا نام شرف النساء تھا۔ آپ کے شوہر کا نام اسلم نواب ہے۔ صادقہ نواب سحر نے 3 زبانوں میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی، اردو، ہندی اور انگریزی میں۔ اس کے علاوہ آپ نے پی ایچ ڈی بعنوان ساٹھوتری ہندی غزل پر ڈاکٹریٹ کی ڈگری 1999 میں حاصل کرنے کے ساتھ پی ایچ ڈی کی اعلیٰ ڈگری حاصل کی۔ اس وقت صادقہ نواب سحر درس و تدریس کا کام بحیثیت صدر شعبہ ہندی کے ایم سی کالج کھپولی، ضلع رائے گڑھ، مہاراشٹر میں انجام دے رہی ہیں۔ صادقہ نواب نے شاعری کے ساتھ ساتھ اردو کی نثری اصناف میں بھی طبع آزمائی کی ہے، اور نثر میں بھی انہوں نے مختلف اصناف میں مثلاً ڈرامہ، افسانہ، ناول اور تخلیقی و تنقیدی مضامین کے ساتھ تراجم کا کام بھی انجام دیا ہے۔ صادقہ نواب بھلے ہی صدر شعبہ ہندی ہوں اور ان کا اصل میدان ہندی ہو، لیکن اردو میں اپنی خدمات سے انہوں نے اہم مقام حاصل کر لیا ہے۔ انہوں نے اردو کی تقریباً تمام اصناف میں طبع آزمائی کی، ساتھ ہی انہوں نے بچوں کے لیے بھی اچھا خاصا مواد جمع کیا ہے۔ اگر ہم صادقہ نواب سحر کی تخلیقات پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا پہلا شعری مجموعہ انگاروں کے پھول 1996 میں منظر عام پر آیا۔ صادقہ نواب نے بچوں کے لیے بھی نظمیں لکھی ہیں، جس کا مجموعہ پھول سے پیارے جگنو 2003 میں شائع ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا کویتا سنگرہ پتھروں کا شہر بھی منظر عام پر آ چکا ہے۔ ان کی غزلوں کا مجموعہ دریا کوئی سویا سا اور چھوٹی سی یہ دھرتی بھی منظر عام پر آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا ترجمہ کیا ہوا مجموعہ پاؤں کی زنجیر دیکھ کے عنوان سے شائع ہو چکا ہے۔ صادقہ نواب سحر نے فکشن میں بھی طبع آزمائی کی ہے۔ انہوں نے افسانوں کے علاوہ ناول بھی لکھے ہیں۔ ان کے ناول کہانی کوئی سناؤ متاشا اور جس دن سے کافی مقبولیت حاصل کر چکا ہے۔ انہوں نے ڈرامہ بھی لکھا ہے جس کا مجموعہ میرج بیورو اور سنگریزے کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ بہرحال صادقہ نواب سحر کے اس مختصر تعارف سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کے کارناموں کا، ان کے فن کا دائرہ کتنا وسیع ہے۔ انہوں نے اردو اور ہندی دونوں ہی زبانوں میں اہم کارنامے انجام دیے ہیں اور دیتی آ رہی ہیں۔ ان کی شخصیت اور فن پر مزید گفتگو کرنا کافی طویل ہو جائے گا، اس لیے اب ہم اپنی اصل موضوع نئی کتاب نیا نظریہ کے تحت ان کی جس کتاب کا ہم نے انتخاب کیا ہے اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ ان کے شعری مجموعوں کی ایک کڑی چھوٹی سی یہ دھرتی بھی ہے، جو 2020 میں منظر عام پر آیا۔ مجموعے میں صادقہ نواب سحر کی قابلیت اور فن کا مظاہرہ۔ صادقہ نواب سحر کے شعری مجموعے کی اس فہرست سے ہی بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ انہوں نے اردو کی مختلف شعری اصناف میں طبع آزمائی کی ہے۔ اس میں نظمیں، غزلیں، نعت، سلام، منقبت،
آزاد نظمیں، قطعات، دوہے، ماہیے، پابند نظمیں، معرہ نظمیں، آزاد نظمیں، نثری نظمیں، سبھی کچھ شامل کیا ہے۔ اس مجموعے میں تقریباً 130 سے زائد نظمیں شامل ہیں، اور یہ تمام نظمیں اور غزلیں مختلف موضوعات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کے آخر میں صادقہ نواب سحر کی اب تک کی حیات و خدمات پر بھرپور تعارف بھی شامل ہے۔ اس کتاب کا تعارف کرتے ہوئے صادقہ نواب سحر نے "تم سنتی کیوں نہیں" کے عنوان سے بالکل شعری انداز میں ہی اپنی بات رکھی ہے۔ وہ کہتی ہیں، لڑیاں تو ساتھ ہی تھیں مگر موتیاں بے شمار تھیں، گنتے گنتے تھک جاؤں، ٹوٹ جائے تو جوڑ نہ پاؤں۔ 7 رنگ کی تھی ان میں بھی مختلف شیڈز، میں نہ انہیں الگ کر سکی، نہ موتیوں کو پرو کر دوبارہ لڑیاں تیار کر سکی۔ سارے رنگ گھل مل گئے، آسمان پر قوس قزح سے چھا گئے، کل ملا کر ایک رنگ وجود میں آیا، سفید رنگ۔ بس سارے الفاظ، سارے جذبات، ساری خوشبو، سارا دھواں گھل مل کر میری شخصیت میں سما گیا، اور جب انہیں چننے کی، انہیں چھانٹنے کی کوشش کرنے لگی تو اور بکھر گیا۔ چپ چاپ لفظوں میں معنی تلاش کرنے لگی، کبھی معنی کے لیے لفظ لغت ڈھونڈنا، کچھ ملا، کچھ باقی ہے۔ شاعری سچی زندگی یا تصور، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ عدل کی آواز، آواز کے لہجہ، لہجے کی تیزی اور نرمی، جہاں جو خیال آیا قلم بند کیا، مگر نہیں، بہت کچھ چھوٹا، کبھی نظارے، کبھی کنارے چھوٹے۔ سچ کی سنگلاخ زمین پر بھی کشتی چلانی پڑی، خیالوں کی اڑن تشتری حقیقت کی چٹانوں سے ٹکرا ٹکرا کر پاش پاش ہوتی رہی، مگر حقیقت کی زندگی جیتی رہی۔ کبھی ہنڈیا چڑھائی، کبھی کپڑے پریس کیے، کبھی بچوں کو نہلایا پڑھایا، پرورش کی۔ شوہر کے قہقہوں پر واری گئی، ان کے آنسوؤں میں اپنے آنسو جذب کیے۔ قلم کو روکا، رکا نہیں، ذہن کو روکا، تھما نہیں۔ ایک شعلہ تھا جو سب کچھ خاکستر کر دینے پر اتارو تھا، میں نے اسے ایک ڈبے میں بند کر دیا۔ تپش بڑھتی رہی، بڑھتی رہی، بڑھتی رہی۔ وقت گزرتا رہا، گزرتا رہا۔ وقت کم ہے، وقت کے پہیے کی رفتار بہت تیز۔ جلدی کرو صادقہ، جلدی کرو، کچھ ایسا کرو کہ دنیا کے چہرے پر ایک خوبصورت سا تل بن جاؤ۔ سنو صادقہ، سنو صادقہ، تم سنتی کیوں نہیں صادقہ؟ صادقہ نواب سحر کے دل کا یہ حال سن کر ایک عورت کی زندگی کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شادی کے بعد اس کی زندگی جو بدلی، اور اس کے بعد انہوں نے اس زندگی کو نہ صرف اپنایا اور اس کے جو فرائض تھے اسے انجام دیے، لیکن اس کے درمیان بھی ایک رائٹر، ایک تخلیق کار کہیں پنپتا رہا۔ انہوں نے اسے ڈبے میں تو ضرور وقتی بند کیا، لیکن وہ ڈبہ کھلا اور ایک فنکار باہر آیا، اور اس کی قلم سے بے شمار پھول کھلے، اور اس کی خوشبو آج اردو اور ہندی ادب کو تر و تازگی بخش رہی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اس مجموعے میں صادقہ نواب سحر کے تقریباً 130 سے زائد نظمیں، غزلیں اور دیگر شعری فنون شامل ہیں۔ ان سب پر گفتگو کرنا یا بحث و مباحثہ کرنا یہاں ممکن نہیں، لیکن میں اس کتاب سے ایک سب سے خوبصورت نظم جو مجھے پسند آئی میں آپ کو سنانا چاہوں گی
اس نظم میں انہوں نے ایک شاعرہ کی زندگی، ایک عورت اور وہ شاعرہ ہو تو اس سے کیا خدشات رہتے ہیں، وہ کیا سوچتی ہے اور اپنے اندر کیا تلاش کرتی ہے، کون سی چیز اسے شاعری سے روکتی ہے اور کون سی چیز اسے شاعری کرنے پر مجبور کرتی ہے، جیسے ان تمام اہم پہلوؤں کو انہوں نے اپنی اس نظم مجھے ڈر ہے میں سمو دیا ہے۔ ان کی نظم مجھے ڈر ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ مجھے ڈر ہے کہ میرے بعد میری شاعری مجھ کو کہیں بدنام نہ کر دے۔ کہا جاتا ہے شاعر شاعری میں اپنا جیون کھول دیتا ہے، مگر ہے زندگی کیا اپنا ہی دکھ سکھ کی بن جگ بیتی، کیا آپ بیتی بھی ہے ممکن؟ ہزاروں عشق کی ہے داستانیں شعر و نغموں میں، ہزاروں گل جو بکھرے ہیں چمن میں، سب ہے مالی کے میں مالن ہوں کہ میں نے پرورش کی ہے کہ ہر ایک پھول کی خوشبو کی رنگا رنگیا، کلی کا مسکرانا، خار کا دامن کو الجھانا۔ مجھے محسوس ہوتا ہے، مجھے تحریک دیتا ہے، وہ بن کر پریرنا میرے قلم سے پھر ابلتا ہے، جو ساری زندگی جیتی رہی کردار کو تھامے۔ غرض یہ شاعری ہے، اس کو لے ڈوبی قیامت ہے کہ میری شاعری کیا شاعری ہی کی روایت ہے، نیا کچھ جذب اس میں کر سکوں میری لیاقت ہے، مگر مجھے ڈر ہے کہ میرے بعد میری شاعری مجھے کہیں بدنام نہ کر دے۔ شاعر میں جو ہوتی مرد شاعر، میں اپنی زندگی کو شاعری کے نام کر دیتی، نہ جانے کتنی واہ واہی میرے حصے میں آ جاتی، میں عشق و عاشقی کی شاعری کو جوش سے سنتی سنا پاتی، مگر میں شاعرہ ہوں، ایک عورت، ماں، بہن، بیوی کہ جس پر آبرو کا سرخ لیبل جگمگاتا ہے، کہ جس کی آنکھ دیکھے کان سن لے پر زبان چپ ہو، جو اپنی شاعری میں زندگی کے راز نہ کھولے، جو بولے تو سنبھل کر کھل کے بالکل بھی نہ بولے، مگر میں ایک انسان ہوں۔ ابھیویکتی اگر شراپ ہے، اظہار مجبوری، مگر خاموش رہنا بھی تو کب وردان ہے میرے لیے، کہ ہے ڈر مجھ کو میری شاعری مجھ کو نہ لے ڈوبے، یہ امید ہے مجھ سے کہ میں چپ ہی رہوں گی، خود پہ گزرے یا زمانے پر، قلم کی نوک پر ان کو ہرگز بھی نہ لاؤں گی۔ مجھے ڈر ہے کہ میرے بعد میری شاعری مجھ کو کہیں بدنام نہ کر دے، مجھے ڈر ہے۔ اس طرح اس نظم کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ صادقہ نواب کی اردو شاعری بھی ہندی لفظوں سے پاک نہیں۔ انہوں نے دونوں ہی زبانوں کے لفظوں کے خلط ملط سے جو چاشنی اپنے اشعار میں پیدا کی، وہ قابل دید، قابل ستائش ہے۔ چھوٹی سی یہ دھرتی صادقہ نواب سحر کے احساسات و جذبات کی، ان کے فکر و فن کی عمدہ پیشکش ہے۔ امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا اور نئی کتاب نیا نظریہ میں اس کتاب سے اور اس کتاب کے تعارف سے آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔